منظور ہوگی، تمہاری حاجت تک تمہارا مقصد جو ہے اللہ کے حضور ضرور قبول ہوگا۔ کبھی تو میرا رب رحم فرمائے گا، کبھی تو اپنے بندے سے ظلم فرمائے گا، کبھی تو اپنے بندے پر رحم کا دروازے کھول دے گا، اور کبھی تو اس کی حاجت تک پہنچے گا۔ مانگنا انسان کا کام ہے، بار بار اصرار کرنا انسان کا کام ہے، طلب کرنا انسان کا کام ہے، فریاد کو پہنچنا میرے خالق و مالک کا کام ہے۔ مالک بے نیاز نے فرمایا کہ اے ابراہیم، آپ نے دعا مانگی، ہم نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، آپ نے آپ کی حاجت کو ظاہر کیا، ہم نے طویل عرصے کے بعد تمہیں خوشخبری دیتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں کہ تمہیں ایک نیک فرزند کی مبارک کی جاتی ہے، خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ جب بڑھاپے میں اولاد مل جائے، وہ اولاد بھی اولاد نرینہ ہو، تو اس کے ساتھ محبت کا اظہار کیسے ہوگا، پیار کی چاشنی کیسے ظاہر کی جائے گی؟ اگر 90 برس انسان کوشش کرتا رہے، مانگتا رہے، فریادیں کرتا رہے، عرض گزار کرتا رہے، بار بار اصرار کرتا رہے، دعا پہ دعا مانگتا رہے، التجائیں پہ التجائیں کرتا چلا جائے، آخر کار اس کی منزل مل گئی، راستہ مکمل ہوا، منزل مقصود پر پہنچ گئے، دعا قبول ہوئی، حاجت منظور ہوئی، حاجت پوری ہو گئی، رب نے خوشخبری سنا دی۔ جب لال پہنچ گیا، شکم میں داخل ہوا، دن مقرر ہوئے، دن گزرنے کے بعد وقت گزر گیا، جنم پیدا ہوا، جنم لیا، بچہ ظاہر ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے 90 برس کے بعد جب اپنے لال اور بہترین فرزند کو دیکھا ہوگا، اس کو چومنے کا جی چاہتا ہوگا، کبھی رخسار چوم رہے ہیں، کبھی پیشانی کا بوسہ دے رہے ہیں، کبھی گردن کا بوسہ دے رہے ہیں، کبھی ہاتھوں کو چوم رہے ہیں، والہانہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اولاد کی محبت ماں باپ کے لیے اتنا زیادہ ہوتی ہے کہ بے قرار کر دیتی ہے، بے چین کر دیتی ہے، اور حدیں تجاوز کر دیتی ہے۔ مگر اللہ کا نبی، اللہ کا دوست، جس کا تعلق خدا کی ذات سے جڑا ہوا ہے، جس کا رشتہ خدا کی ذات کے ساتھ رشتہ مضبوط ہے، مالک بے نیاز نے فرمایا خلیل ہمارا ہو، دوست ہمارا ہو، پیارا ہمارا ہو، اعلان ہم کریں اور پیار ہم سے بڑھ کے اپنی اولاد سے کرے، امتحان نہ لیا جائے، آزمائش نہ لی جائے۔ یہ نبیوں کا پیشہ تھا جو دے گئے، امتحان پہ امتحان دے گئے، آزمائش پر آزمائش میں اترتے گئے، ثابت قدم رہے۔ آج کا مسلمان نہ دولت دے سکتا ہے،